ایک ماں کے رحم میں دو بچے تھے، دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا تم اس زچگی کی زندگی کے بعد بھی کسی زندگی پر یقین رکھتے ہو؟ دوسرے نے کہا، یقیناً زچگی کے بعد بھی کوئی نہ کوئی زندگی تو ہوگی۔ ممکن ہے کہ ہم یہاں اس لیے ہوں کہ خود کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کر لیں۔ میرا نہیں خیال، پہلا بولا، بھلا وہ کس قسم کی زندگی ہو سکتی ہے؟ دوسرے نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہاں یہاں سے زیادہ روشنی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں اپنے پیروں سے چلیں اور اپنے منہ سے کھائیں۔ ممکن ہے کہ وہاں ہمارے پاس ایسے حواس ہوں جن کے بارے میں ہمیں ابھی کچھ سمجھ نہیں ہے۔ پہلے نے مذاق اڑایا، کیا بے وقوفی ہے، پیروں سے چلنا ممکن ہی نہیں، اور اپنے منہ سے کھانا مضحکہ خیز۔ ناف سے جڑی نالی سے ہمیں ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ نالی چھوٹی سی ہے۔ جب یہ نالی ساتھ نہ ہوگی تب زندگی کا تصور بھی محال ہے۔ دوسرے نے کہا، بہرحال میرا خیال ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور شاید یہاں سے مختلف۔ ممکن ہے کہ ہمیں وہاں خوراک کی اس نالی کی ضرورت ہی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ہمیں وہاں ہوا میں سانس لیں۔ پہلے نے کہا، بالکل فضول، بھلا ہم تو پانی میں ڈوبے ہوئے ہی سانس لے سکتے ہیں۔ پانی کی تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہماری زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور تم ہوا میں سانس لینے کی بات کر رہے ہو۔ اچھا چلو، اگر اس کے باہر بھی زندگی ہے تو کوئی کبھی وہاں سے واپس کیوں نہیں آیا؟ سمجھ لو کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ دوسرا بولا، خیر میں یہ سب نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں کی زندگی ختم ہونے کے بعد ہماری ملاقات ہماری ماں سے ہوگی، اور وہی ہماری دیکھ بھال کرے گی۔ پہلا حیران ہوا، ماں؟ کیا تم واقعی ماں کے وجود پر یقین رکھتے ہو؟ ارے اگر ماں وجود رکھتی ہے تو ابھی وہ کہاں ہے؟ دوسرا بولا، مجھے لگتا ہے کہ ماں ہمارے چاروں طرف ہے، ہر جانب۔ ہم بھی اس کی وجہ سے ہیں، اس کے بغیر یہ دنیا جہاں ہم موجود ہیں وجود نہیں رکھ سکتی۔ پہلے نے اعتراض کیا، اگر ماں کا وجود ہوتا تو وہ مجھے نظر بھی آتی، مجھ سے بات بھی کرتی، اتنی چھپ کے نہ بیٹھی رہتی۔ اگر وہ ہم سے اتنا ہی پیار کرتی تو ہم کو ایسے نہ چھوڑتی۔ لہٰذا عقل یہی کہتی ہے کہ ماں کا کوئی وجود نہیں، سب ہمارے دماغ کی پیداوار ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، کبھی کبھی جب ہم خاموش ہوتے ہیں، توجہ دیتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کہیں اوپر سے اس کی محبت بھری آواز سنائی دیتی ہے، ہم کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی دھڑکن بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہی ہماری ماں ہے، بات صرف محسوس کرنے کی ہے۔ دوستو، کچھ اسی طرح کا حال ہمارا اور ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے رب کریم کا ہے۔ شکریہ۔